السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی ہے جادوئی پینسل کے بارے میں۔ ایک دفعہ کی بات ہے، ایک شہر بیل ووڈ میں ایک خوبصورت نوجوان لڑکی رہتی تھی جس کا نام سارا تھا۔ وہ ایک خواب دیکھنے والی زندہ دل اور ایک آرٹسٹ تھی جو کاغذ پر حیرت انگیز تخلیقات بنانے کی ماہر تھی۔ اسے ڈرائنگ کا بہت شوق تھا، لیکن اس کے باوجود ایک ایسی خصوصیت تھی جو اسے دوسروں سے مختلف بناتی تھی۔ وہ تھی اس کی ایک جادوئی پینسل۔ پینسل اپنی شکل میں غیر متوقع تھی۔ اس کی ہموار سیاہ بیرونی جلد میں جادوئی دنیا چھپی ہوئی تھی۔ اس کی لیڈ میں جادوئی چمک تھی۔ جب سارا اس پینسل سے کاغذ پر کوئی بھی ڈرائنگ بناتی تو وہ چیز حقیقت کی شکل اختیار کر لیتی۔ سارا کو یہ پینسل شہر میں ایک پرانی لائبریری سے ملی۔ جب وہ قدیم کہانیوں والی کتابیں ڈھونڈ رہی تھی تو اچانک اس کی نظر ایک پینسل پر پڑی۔ وہ ایک پینسل جادوئی کشش رکھتی تھی۔ اس نے سارا کو اپنی طرف کھینچا۔ جب سارا نے اس پینسل کو پکڑا تو اسے ایک جھٹکا لگا کہ مانو ایک بجلی کی لہر اس کے جسم میں دوڑ پڑی۔ اس دن کے بعد سارا جو بھی ڈرائنگ بناتی وہ خود بخود زندہ ہو جاتی۔ وہ ڈرائنگز کاغذ کی دنیا سے باہر چھلانگ لگاتی، کمرے کو رنگ اور حرکتوں سے بھر دیتی۔ اس کے کردار زندگی میں آگے بڑھتے، اس کے بنے پرندے، اس کے جانور دوڑتے۔ لیکن جب سارا نے اپنی نئی حسین پیشہ ورے کی کمالات کاغذ پر اتارے تو اس نے پتہ لگایا کہ پینسل کی ایک خصوصی صلاحیت ہے۔ وہ اس کے اسکیچز کو زندگی دیتی ہے۔ وہ جو بھی کاغذ پر اسکیچز بناتی وہ سب کاغذی دنیا سے باہر آنا چاہتے۔ وہ سب تصویریں چاہتی تھیں کہ وہ کاغذ کی دنیا سے باہر آ کر اصلی دنیا کو تجربہ کرے۔ ایک دن جب چاندنی پھیلی، سارا کے کردار کاغذوں سے باہر آئے، شہر میں سرکنے کے لیے بےتاب ہونے لگے، جن میں ایک نوجوان گھوڑ سوار لڑکا تھا، ایک چمکتی ہوئی پری لونا تھی اور ایک عقل مند بوڑھا جو ایک جادوگر تھا۔ وہ سب مل کر رات کے وقت بیل ووڈ کی گلیوں میں گھومنے لگے۔ وہ بڑی بڑی عمارتوں اور گلیوں میں گھومتے رہے، شہر جیسے ان کا میدان بن گیا ہو۔ سارا کی جادوئی پینسل ان کا راہبر بن گئی۔ لیکن جب صبح ہوئی، سورج کی روشنی پھیلی، اس کے بنائے تمام کردار واپس کاغذ میں چلے گئے اور یہ سلسلہ روز چلتا۔ وہ روز رات کو باہر آتی، سارا ان کے ساتھ گھومتی، نئی ایڈونچرز کرتی اور جیسے ہی صبح ہوتی وہ تصویریں واپس کاغذ کی دنیا میں چلی جاتی۔ اور یوں سارا نے اپنے کاغذی دوستوں کے ساتھ بہت سارے ایڈونچرز کیے۔ اس دن کے بعد سارا نے اپنے فن کو ایک پہچان دی۔ اس نے اپنے اسکیچز میں نئی جان ڈال دی۔ وہ ہر اسٹروک میں زندگی دیتی۔ اصل جادو اس کی کہانیوں میں ہوتا تھا۔ اسی طرح سارا کا فنی سفر حقیقی دنیا میں اور جادوئی دنیا میں تخلیقی کوششوں سے بھرا رہتا۔ خیال، جذبات اور اس کے جادوئی پینسل کی طاقت سے محرک ہوتا رہتا۔